السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، ہر سال دنیا میں 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ کینسر سے مر جاتے ہیں، یعنی پوری دنیا میں ہر 6 میں سے 1 ڈیتھ کی وجہ جو ہے وہ کینسر ہوتی ہے۔ صرف پاکستان میں ہر سال 11 لاکھ افراد کینسر کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے کینسر جو ہے وہ ایک خوف کی علامت بن چکا ہے۔ اچھا، ویسے تو کسی بھی شخص میں کینسر شروع ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن خوراک ہمیشہ ایک اہم فیکٹر رہی ہے۔ آج ہم آپ کو ان 10 خوراکوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا کثرت سے اور مسلسل استعمال کینسر کے رسک کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان 10 خوراکوں کا آپ سے ذکر کریں، 2 باتوں کو اچھی طرح سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن خوراکوں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ کینسر کے رسک کو بڑھاتی ہیں، کینسر بذات خود کوز نہیں کرتی۔ یعنی کہ آپ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر ایک شخص لاہور سے کراچی سفر کر رہا ہے تو اس بات کا رسک ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو ہی جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک شخص جس کو سے مہینے میں 1 دفعہ سفر کرنا پڑا ہے، تو اس کا جتنا ایکسیڈنٹ کا رسک ہے اس کے مقابلے میں کہ ایسا شخص جس کو 1 مہینے میں 10 دفعہ لاہور سے کراچی جانا پڑا ہے، ظاہر ہے اس کا رسک زیادہ ہے کہ وہ 10 دفعہ اس سفر میں سے گزرا ہے کہ خدا نخواستہ اس کو کسی حادثے کا شکار ہونا پڑ جائے۔ اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم سارے جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی یا سگریٹ پینا جو ہے وہ پھیپھڑے کے کینسر کے رسک کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 12-14 سال کی عمر سے سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں اور 70, 72, 76, 78 سال 80 سال کی عمر تک سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کینسر نہیں ہوتا۔ اور بدقسمتی سے بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی سگریٹ کو منہ بھی نہیں لگایا ہے اس کو کینسر ہو جائے۔ لیکن اوور آل یہ بھی ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ وہ لوگ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان میں پھیپھڑے کے کینسر کا رسک ان لوگوں کے مقابلے میں جو سگریٹ نوشی نہیں کرتے ہیں 30 گنا یعنی 3000% تک زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات جس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جن خوراکوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ کینسر کے رسک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، ان کا رسک اس چیز کے ساتھ بھی منسلک ہے کہ ان کی کتنی مقدار کو کتنے تسلسل اور کتنی کثرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ یہ معلوم ہے سائنٹیفکلی کہ پریزروڈ میٹ جو ہے وہ گوشت جس کو سکھا کے نمک لگا کے یا کسی اور طریقے سے پریزرو کر کے محفوظ کر لیا گیا ہو، اس کا استعمال جو ہے وہ کینسر کے لیے ایک رسک فیکٹر ہے۔ لیکن اس کا کبھی کبھار استعمال کا مطلب کچھ اور ہے۔ لیکن کچھ قبائل، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں اس قسم کی خوراک ان کے نارمل جو ہے نا کھانے پینے اور ڈائٹ کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ بلوچستان میں بہت سارے قبائل ایسے ہیں جو روٹینلی اپنی فوڈ کے اندر پریزروڈ میٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ انہی علاقوں میں منہ کا، گلے کا، خوراک کی نالی اور معدے کے کینسر کا رسک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ مریض وہاں پہ ان کینسرز کے پائے جاتے ہیں۔ اب جب ان 2 باتوں کو ہم نے سمجھ لیا ہے تو آئیے ہم ان 10 خوراکوں کی طرف چلتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کینسر کے رسک کو بڑھاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو جو نمبر 1 فوڈ ہے وہ پروسیسڈ میٹ ہے، یعنی بجائے اس کے کہ گوشت جو تازہ آیا اس کو ساتھ ہی پکا کے استعمال کر لیا جائے، اگر اس کو پروسیس کر لیا جائے، اس کی پروسیسنگ پہ ظاہر ہے ٹائم لگے گا، اور اس پروسیسنگ کے کئی طریقے، عام طور پہ 6 یا 7 طریقے ہیں جو کہ میٹ کی پروسیسنگ میں یوز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سالٹنگ ہے، نمک لگا کے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، یا ڈرائنگ ہے، اس کو گوشت کو خشک کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، اس کی پریزرویشن ہے، یا پھر اس کی کیننگ ہے کہ مختلف طریقے سے پروسیس کر کے اس کو کین میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ بعد میں کین کو کھول کے بے شک کئی مہینوں کئی سالوں کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکے۔ پھر اس کی کیورنگ کی جا سکتی ہے یا پھر اس کی سموکنگ کی جاتی ہے کہ اس کے نیچے آگ یا لکڑی یا کوئلہ جلا کے اس کو خاص طریقے سے دھواں دیا جاتا ہے تو جس سے وہ پریزرو بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پروسیسڈ میٹ ہے، خواہ وہ سالٹنگ کے ذریعے یا پریزرویشن کے ذریعے، کیننگ کے ذریعے، ڈرائنگ کے ذریعے، کیورنگ کے ذریعے یا اسموکنگ کے ذریعے اس کو پریزرو کیا گیا ہو، ان میٹس میں اس بات کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے استعمال یا ان کے کثرت سے استعمال سے کینسر کے رسک میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ پکلڈ ویجیٹیبلز ہیں کہ جو ویسے تو ویجیٹیبلز بہت ہیلدی ہیں جیسے کہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اگر ویجیٹیبلز کی پکلنگ کی جائے یعنی ان کا اچار ڈالا جائے جو کہ پریزرویشن کا پھر ایک طریقہ ہے تو بھی وہ کینسر کے رسک میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ شوگری سبسٹینسز ہیں، یعنی وہ تمام ڈرنکس ہیں، وہ فوڈز ہیں جن میں چینی کی ایک بڑی مقدار ہوتی ہے، زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی کینسر کے رسک کو
بڑھاتے ہیں. اور اسی موقع پہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزن کا زیادہ ہونا یعنی اوبیسٹی بذات خود کینسر کے لیے ایک رسک فیکٹر ہے. یعنی وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے کینسر کے زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں. چوتھے نمبر پہ اوور کوکڈ فوڈ ہے. یعنی اگر فوڈ کو ضرورت سے زیادہ کوک کیا جائے. اب جیسے چائنیز کوکنگ کا ایک طریقہ ہے کہ ایک واک میں ڈال کے, کھلی کڑھائی میں ڈال کے تیزی کے ساتھ سبزی کو اس کے اندر مختلف اور جو بھی مسالہ وغیرہ ڈالنا ہے, میٹ, فش یا پران ڈالنے ہیں, ان کو ریپڈلی کوک کر کے تو پھر اس کے بعد کنزیوم کر لیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جو ڈیپ کوکنگ ہے کہ بہت دیر تک کوکنگ ہوتی رہتی ہے اور بالکل گوشت کو جو ہے نا گلا دیا جاتا ہے اور بہت دیر تک وہ سمر کرتا رہتا ہے, اس قسم کی اوور کوکڈ فوڈ بھی جو ہے اس کینسر کے رسک کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے. پانچویں نمبر پہ فرائیڈ فوڈ ہے. خاص طور پہ ایسی فوڈ اور ایسا میٹ جس کو ہائی ٹیمپریچر پہ جس کی ڈیپ فرائنگ کی گئی ہو, اور خاص طور پہ اگر اس کے آئل کے سائیکل بھی ریپیٹ ہو رہے ہو. یعنی وہی تیل ہے, اس کو ہائی پریشر اور اس کے بعد جو ہے نا ہائی ٹیمپریچر پہ ڈیپ فرائنگ اس میں میٹ کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد جب وہ میٹ پک جاتا ہے تو اس کو نکال کے پھر اسی آئل کے اندر سیکنڈ میٹ ڈال دیا جاتا ہے اور دوسری اس کی مطلب ہے مقدار ڈال دی جاتی ہے, اور پھر تیسری چوتھی. یہ جو ایک ہی تیل کے ریپیٹڈ سائیکل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی ہائی ٹیمپریچر پہ ہائی پریشر پہ ڈیپ فرائنگ جو ہو رہی ہوتی ہے, اس قسم کی جو ڈیپ فرائڈ فوڈ ہے وہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کینسر کے ہائی رسک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اچھا, اگلا جیسا کہ ہم نے پریزرویشن میں تھوڑا سا آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو اسموکڈ فوڈ ہے, تو کافی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں خاص طور پہ فش اور میٹ کی اسموکنگ کی جاتی ہے. یعنی فش اور میٹ کو اوپر لٹکا کے اس کے لیریں یا جو قطرے ہیں وہ کاٹ کے اس کے نیچے کوئلے یا لکڑی کو جلایا جاتا ہے, تو اس کا اسموک جو نکلتا ہے اور فیومز جو نکلتے ہیں اس سے اس کو ایک قسم کی دھونی دی جاتی ہے. یہ پریزرویشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور اس لیے بھی کہ اس کے اندر ایک باربیکیو کا فلیور پیدا ہو جائے. لوگ بہت شوق سے پوری دنیا میں استعمال کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے یہ جو فیوم یا یہ جو اسموک نکل رہا ہوتا ہے اس میں بہت سارے نائٹریٹ اور نائٹرائٹ پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ کینسر کے رسک کو بڑھاتے ہیں. اچھا, اگلی جو چیز کینسر کے رسک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ ریڈ میٹ ہے. ریڈ میٹ خواہ وہ مٹن ہو یا بیف ہو یا اس کی کوئی ویرائٹی ہو, کینسر کے رسک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اس کا زیادہ استعمال خاص طور پہ کولون یعنی بڑی آنت کے کینسر کے ساتھ ریلیٹ ہوا ہے. اس کے مقابلے میں جو فش اور چکن ہے, پولٹری ہے, یعنی کہ وہ کینسر کے اگینسٹ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے, جیسے کہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے بتائیں گے. اچھا, یہ تو ناظرین وہ 7 خوراکیں ہیں جو ہمارے روزمرہ معمول کا حصہ ہیں, جن میں سے کچھ ایسی ہیں جو کہ کینسر کے رسک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. ان 7 کے علاوہ 3 اور خوراکیں ہیں, یعنی خوراک نمبر 8, 9 اور 10 جو کہ ایکچولی خوراکیں نہیں ہیں. یعنی خوراک ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ہم غذا توانائی کے حصول کے لیے کھاتے ہیں, لیکن کچھ غذائیں ایسی ہیں جو کہ استعمال کی جاتی ہے, منہ کے ذریعے کھائی جاتی ہے, لیکن ذائقے یا عادت کے لیے بنسبت اس کے توانائی کے حصول کے لیے. اور ان میں سے 3 ایسی ہیں جو کینسر کے رسک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. ان میں سب سے پہلی الکوہل ہے. یعنی خوراک نمبر 7 ہم نے آپ سے پہلے ذکر کی, تو خوراک نمبر 8 جو کہ کینسر کے رسک میں اضافے کا باعث بنتی ہے وہ الکوہل یعنی شراب کا استعمال ہے. اور الکوہل جو ہے وہ جسم میں کوئی 8 سے 10 قسم کے کینسرز میں دیکھا گیا ہے کہ ان کا رسک بڑھا دیتی ہے. مثلا منہ کا کینسر, گلے کا کینسر, بولنے والے صندوق یا لیرنکس کا کینسر, خوراک کی نالی, معدہ, بڑی آنت, لبلبا یعنی پینکریاز, لیور اور بریسٹ کا کینسر, ان سب کے ساتھ الکوہل جو ہے ان کے رسک کو جو ہے وہ بڑھاتی ہے. 9ویں نمبر پہ جو پھر ایک اور خوراک ہے, پھر وہی بات ہے کہ یہ خوراک نہیں ہے لیکن لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, منہ سے کھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے پان, چھالیا, نسوار, گٹکا وغیرہ, اور یہ منہ کے, زبان کے اور گلے کے کینسر کے رسک میں 25 گنا تک اضافہ کر دیتے ہیں, جو کہ 2500% بنتا ہے. اور آخر میں ٹوبیکو ہے, جیسا کہ پہلے 2-3 دفعہ ذکر ابھی اسی ویڈیو میں بھی ہو چکا ہے کہ تمباکو نوشی اور تمباکو کا استعمال, خواہ وہ سگریٹ کی شکل میں ہو, سگار کی شکل میں ہو, بیڑی, حکا, یا اس کو چبایا جائے پان میں یا ڈائریکٹلی, یہ تمام شکلوں میں کینسر کے رسک میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں سگار کا ذکر آتا ہے تو سگار سگریٹ سے زیادہ خطرناک ہے. سگار کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ رسک ہے وہ سگریٹ کے مقابلے میں بھی کہیں زیادہ ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ حکا بالکل بے ضرر ہے کیونکہ وہ پانی میں سے ہو کے آتا ہے اور جیسے وہ اس کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. کسی حد تک یہ
پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، پانی کچھ کیمیکلز کو اپنے اندر ڈیزالو کر لیتا ہے، لیکن حقہ بھی بہت خطرناک ہے، اور 19-20 کے فرق کے ساتھ یہ بھی ان تمام کینسرز میں کے رسک میں اضافے کا باعث بنتا ہے جو کہ سگریٹ اور سگار کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور یہ تمباکو کے سلسلے میں آخری بات ہم آپ سے یہ کہتے چلیں کہ تمباکو کے متبادل کے طور پہ آج کل جو الیکٹرانک سگریٹ اور شیشے کا رواج چل نکلا ہے نا، یہ کسی طریقے سے بھی کینسر کے رسک کو کم نہیں کرتے ہیں۔ ان میں نکوٹین ہوتی ہے، اور ان میں اور بھی بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں، اور شیشے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ کینسر کے رسک کو بڑھاتا ہے، اور اسی لیے شیشہ اور الیکٹرانک سگریٹ کو جو ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اور جو بہت سارے دوسری شکلیں آ گئی ہیں منہ کے اندر رکھنے کے لیے اور دیگر جو چیزیں ہیں، یہ تمام کینسر کے رسک کو بڑھاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ 10 خوراکیں تھیں جو کینسر کے رسک میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو یہ بیڈ نیوز میں نے دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جہاں نیچر میں ایسی خوراکیں موجود ہیں جو کینسر کے رسک کو بڑھاتی ہے، ایسی بھی بہت ساری چیزیں، بہت مزے کی خوراکیں، ڈائٹس، فوڈ دستیاب ہے جو کینسر کے خلاف حفاظت مہیا کرتی ہیں۔ تو ہماری اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہوگی جو کہ اگلے اتوار ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ہمیں جوائن ضرور کیجیے گا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ مان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی اس معلومات سے بینیفٹ جو ہے نا حاصل کر سکیں۔ ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، تاکہ ہر اتوار کو ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ ٹاپکس کے اوپر ہم جو ایک بالکل عام فہم زبان میں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، آپ کو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اپنا اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔